آج بہت سارے لوگ دنیا کے مال کی لالچ میں، دنیا کی ترقی کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں گویا اندھے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، لالچ خاص طور پر جب دنیا اور مال اور اقتدار کی ہو جائے تو وہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ لالچ ہی ہے جو انسان کو ظلم کرنے پر ابھارتی ہے، یہ لالچ ہی ہے جو کسی کا خیال رکھنے نہیں دیتی، یہ لالچ ہی ہے جب انسان اپنے اندر غرور تکبر پاتا ہے، یہ لالچ ہے کہ اب اس کے اندر بھلائی کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دین سے اور اسلام کی تعلیمات سے بھی دور کر دیتی ہے، برے بھلے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ اسے اب چونکہ لالچ ہو گئی ہے تو اب اس کی بنا پر وہ کسی کا بھلا کرتے ہوئے بھی اس کو جی نہیں چاہتا کہ میں کسی کا بھلا کروں، کیونکہ اب اس کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ بس میرا بھلا ہو، باقی چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ خدارا اپنے دل کو اس لالچ سے بچائیے۔ زندگی میں صرف مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آج پرابلم پتہ ہے کیا ہے ناظرین؟ پرابلم یہ کہ ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کر اب ان کی کمپٹیشن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل والا جب گاڑی والے کو دیکھتا تو کہتا ہے میں نے گاڑی کب لینی ہے، میں گاڑی والا کب بنوں گا۔ چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک چھوٹے مکان والا بڑے مکان والے کو دیکھ کر افسوس کر رہا ہوتا ہے، شکر نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، آلویز کمپلیننگ ہے، آلویز وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دیکھیں، پازیٹیو وے میں آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ جب لالچ سوار ہو جاتی ہے اور انسان بس کسی صورت کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو اس لیے پھر حرام روزی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یہ حرام کمانے والے، یہ سود کا کاروبار کرنے والے، یہ ملاوٹ کا کام کرنے والے، یہ رشوت کا کاروبار کرنے والے، معاذ اللہ، یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن جب لالچ کا پردہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو انسان اچھے برے کی تمیز ہی ختم کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے نا، جو ملاوٹ کرتے ہیں کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ آج دوائیوں میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے، آج کھانے پینے کی اجناس کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ ایسے اسکینڈل آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین، ہمارے سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسی ملاوٹ، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں، بچوں کی کھانے کی چیزوں میں ایسی ملاوٹ ہے کہ انسان کی جان جا سکتی ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، مگر چند سکوں کی خاطر آج مسلمان کہلانے والے ملاوٹ کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوائیوں میں ملاوٹ، دوائی تو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو چند سکوں کی خاطر وہاں بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ یہ اور کیا ہے لالچ نہیں تو؟ لیکن کیا انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے مرنا ہے؟ یہ حرام کا مال، یاد رکھیے ناظرین، آ تو جاتا ہے مگر یہ چلا بھی ایسے ہی جاتا ہے، اور پھر ایک ایک پائی کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ لالچ کرنے والا ظالم بن جاتا ہے، اب اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ مظلوم کا کیا حال ہوگا۔ لوگ زمینیں ہتھیا لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، واپس نہیں لوٹاتے۔ بہت سارے کاروباری لوگ میری بات کی تائید کریں گے کہ کسی کو مال دو، کسی کو کسی چیز کی آئٹم دیں اور پیسے لینے کی باری آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں دینے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، مظلوم بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، مگر یاد رکھنا ہوگا ان تمام ظالموں کو کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی حمایت مظلوم کے ساتھ ہوگی، اور اس دن کیسے جواب دیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے کہ کسی کا مال آپ کی طرف ہے، کسی کی زمین آپ کی طرف ہے، کسی کا حق آپ کی طرف ہے، پلیز اسے لوٹا دیجئے۔ آج اگر آپ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی گہری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، اس 3 پیسوں کے بدلے only for 3 پیساز، I'm not talking about millions and billion rupees، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ کھا جاتے ہیں، یہ تو 3 پیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینا پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ تو جو ہزاروں لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، جو زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو نہیں دیتے لوگوں کو ان کا حق، یاد رکھیے آج کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔